الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے سوچا کہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. جناب صدر جلسہ، حضرات علماء و اساتذہ اور تابعین کرام، اسٹیج پر رونق فروز ہم سب کے مشفق و مربی حضرت محتمین صاحب، آج کے تاریخ جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان میں یہ طاقت ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں. برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا، فتن و فساد کا سیلاب آیا ہے، مگر حق پرستوں کی جاباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا ہے. آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا. تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے ہندوستان کے قانون لاگو ہونے کا 71واں سال جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے. مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے خود بخود اڑ جاتے ہیں. دوسری طرف جمہوری ہندوستان میں مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روداد سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے. جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلم حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالامال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں آج غدار کہا جا رہا ہے، انہیں آج گھسپیٹ بتایا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے. ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ
کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پر شوٹ کا وارنٹ ہوا، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 عیسوی میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں اٹکائی گئی ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا ہے، اس ہندوستان میں ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں ہی کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی دی، جامع مسجد کی پاکیز کی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نما بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کی خوخار داستان، ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لہو لہان عید، میرٹھ کے چلتے مکانات، بجنور کی دل خراش چیخے، احمد آباد کا دل دوز ہنگامہ، جمشید پور کا ہولناک فساد، گجرات کا دل دہلا دینے والا نسل کشی، کشمیر کے ہنگامے، کہ یہی ثمرہ ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کا، کہ یہی ثمرہ ہے گاندھی جی کی قربانیوں کا، کہ یہی ثمرہ ہے نہرو جی کی قربانیوں کا، کہ یہی ثمرہ ہے سبھاش چندر بوس کی قربانیوں کا، کہ یہی ثمرہ ہے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کا۔ آج یہ مفتی برفرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، یہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو گھسپیٹ کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ جو تم لنگوٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ رہنے سہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ کھانے کا طور و طریقہ کس نے سمجھایا؟ ملک کے غاصب اور غدار تو تم ہو، کبھی تم نے وطن کے واسطے ایک قطرہ خون ڈبایا ہے، آج تم کو مندر کی فکر ہے اور مسجد سے نفرت ہے، یہی وہ مسجدیں ہیں جن کی بدولت تاریخ نے تم کو جانا ہے، یہی مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہو۔ تم ہندوستان کے دوست کب بن گئے؟ تم گاندھی کے قاتل ہو، جمہوریت کے قاتل ہو، اتحاد و اتفاق کے گھر میں آگ لگانے والے ہو۔ میں آج ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تم ہندوستان کے اوپر بیٹھے ہو، ہندوستان کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہو آئی ایم ہٹلر، آئی ایم ڈکٹیٹر آف انڈیا، کہ میں ہندوستان کا دادا ہوں، بھول جاتے ہو کہ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی، نمرود کو پوری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں سونپی تھی۔ سورج جدھر سے نکلتا ہے پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکن تک پوری دنیا پر حکومت تھی، لیکن جب ان کا ظلم بڑھتا گیا، جب ان کا تشدد لوگوں کے اوپر بڑھتا گیا، قارون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں اس دھرتی کا رب ذوالجلال ہوں، میں اس دھرتی کا پالنہار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا کہ یہ تمہاری بھول ہے، یہ تم غلط سوچتے ہو، تمہارے دماغ میں بھوسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے اس کی ہلاکت کرا دی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آج کے موجودہ وقت کے دجالوں سے، شیطان کے چیلوں سے، اگر اللہ نے وقتی طور پر تمہیں حکومت دی، اگر اللہ نے وقتی طور پر تمہیں کرسی دی ہے، تو لوگوں کے اوپر ان کرسیوں کا غلط استعمال مت کرو، لوگوں کو برہمن اور مسلمان کے نام پر جمع مت کراؤ، ہندو مندر مسجد کے نام پر ان کو لڑانے کی کوشش مت کرو، ورنہ یہ بات یاد رکھنا اگر دھرم کے نام پر لوگوں کو تم نے لڑایا، اگر دھرم کے نام پر لوگوں کے بیچ میں تفریق کی دیوار کھڑی تم نے کی، تو جس طریقے سے راون کو مٹانے کے لیے ایشور خود اس دھرتی پر اتر آیا تھا، تمہارے کرتوت کے حوالے سے کہتا ہوں اگر تم نے یہ کام کیے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نام پر جملے بازی تم نے کیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے،
لیکن ریئل میں اگر واقعتاً دل کے اندر درد ہے تو آصفہ کو مان لو اپنی بہن اور ان کے ریپسٹ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکاؤ. لیکن آج تک ان کے ریپسٹ دندنا رہے ہیں. آج تک ان کو انصاف نہیں دیا گیا ہے. جیسے انصاف نجیب کی ماں کو آج تک اس کے بیٹے کا نام و نشان مٹا دیا گیا. لیکن نجیب کی ماں روتی ہے, ان کے آنسو کی ماں کی آنکھوں سے نکلتے ہیں, لیکن آج تک اسے انصاف نہیں ملا ہے. یہ تو انصاف روہت میمونہ کو, اس کے درندے کو, لیکن آج تک اس کو انصاف نہیں ملا ہے. یہ تو انصاف سکیہ جعفری کو, جس کے شوہر کے جسم کے 3 ٹکڑے کیے گئے, لیکن آج تک اسے انصاف نہیں ملا ہے. کیسی بات کرتے ہو کہ نہیں جناب ہم ہندوستان کی ناری کا سمان کرتے ہیں. اگر ناری کا سمان کرتے ہو تو 100 کروڑ عورتیں ایسی ہے جو طوائف پر بیٹھی ہے, ان کا سمان کرو, ان کو طوائف کے کوٹے سے بلا کر ان کا حق دو, ان کی شادیاں کراؤ, ان کو عزت کی زندگی دو. کیا وہ ہندوستان کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ ہندوستان کی ناری نہیں ہے؟ مظفر پور کے شیلٹر ہوم کے اندر معصوم 12 بچوں کی عزت و ناموس کو لوٹ کر ان کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا گیا. کیا وہ ہندوستان کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا وہ ہندوستان کی ناری نہیں تھی؟ اور تم الٹے قرآن کریم پر انڈیکیشن لگاتے ہو. ارے پردے کے اندر رہ کر بھی ترقی کا کام کیا جا سکتا ہے. 1947 15 اگست کو جب ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا, اس سے پہلے جب نیشنل فلیگ کی بات آئی کہ ہندوستان کا جھنڈا کیسا ہو, بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے تھے, کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کون سا جھنڈا بنایا جائے کہ ایک پلیٹ فارم کے اندر ہندو, مسلمان, کرسچن, جین, بدھسٹ, سکھ, عیسائی, ہیپی پرسن اس فلیگ کے نیچے آ سکے اور پھر اپنی وحدانیت کا ثبوت پیش کر سکے. آپ کو یاد ہوگا اس بڑے مسئلے کا حل اگر کسی نے نکالا ہے, اگر ہندوستان کو ترنگا جھنڈا کسی نے دیا ہے, آج یہ بھیڑیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے, ہندو مسلمانوں کے بیچ میں تفریق کی دیوار کھڑی کرنے والے ہمارے ہندو بھائیوں, میں آپ کو بڑا بھائی مانتا ہوں, مسلمان آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, بذات آپ کے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کوئی رنجش اور تناؤ نہیں, لیکن کیا کیجیے گا, کچھ راول اور دجال کے انش موجود ہے اس دھرتی کے اوپر. اپنی غرض, اپنی مفاد کے لیے, اپنی کرسی کے بچاؤ کے لیے یہ کہیں مندر کے نام پر, کہیں مسجد کے نام پر, کہیں قرآن کریم پر اعتراض کر کے کہیں پر کہتے ہیں کہ برقع والے عورتیں ان کا تو حق مار دیا ہے ان مسلم مولاناؤں نے, عورت کو حق کیا دیا ہے, عورت کو تو حق ہی نہیں دیا, اس لیے کہ کہتے ہیں کہ عورت پردے کے اندر آ جاؤ, عورت پردے میں رہے گی تو پائلٹ کیسے بنے گی, عورت اگر پردے کے اندر رہے گی تو انجینئر کیسے بنے گی, عورت اگر پردے کے اندر رہے گی تو ٹی وی کا ایکٹر کیسے بنے گی, عورت اگر پردے کے اندر رہے گی تو MBBS ڈاکٹر کیسے بنے گی. یہ غلط عقیدہ ہے, یہ غلط میسج لوگوں کو بتانے کی, سمجھانے کی کوشش کی گئی. لیکن میں اس متسوال کو کہنا چاہتا ہوں کہ تو نے شاید عورت کو یا پردے کو یا قرآن کو یا شریعت کو غور سے پڑھا نہیں ہے. پردے کے اندر رہ کر بھی ترقی کے اتنے بڑے بڑے ریکارڈ آج بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اگر یقین نہ ہوتا ہو تو ہندوستان کا ترنگا جھنڈا آج بھی نیشنل فلیگ کے نام سے جانتے ہیں. ہمارا ترنگا جھنڈا ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے, ہماری گردن کٹ جاتی ہے, لیکن ہم ترنگے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیتے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس ترنگے جھنڈے کو کس نے مولد کیا, اس ترنگے جھنڈے کو کس نے ڈیزائن کیا تھا. وہ ایک پردے کے اندر ملبوس ہاتھ سر سے پیر تک وہ ڈھکی ہوئی تھی, وہ ایک پردے کے اندر ملبوس ہونے والی سوریا طیب, شی واز بلونگ ٹو حیدرآباد, وہ حیدرآباد کی رہنے والی تھی, جو ایک پردے کے اندر رہ کر بھی ہندوستان کی بڑی سمسیا کا ایک پردے کے اندر مقید ہو کر, ملبوس ہو کر, پردے کے اندر پردے کے حکم کو مانتے ہوئے سر سے پیر تک اپنی پوری باڈی کو چھپا کر اور خوبصورت دماغ سے انہوں نے ہندوستان کی اس بڑی سمسیا کا حل کیا. دیکھو اس ترنگے جھنڈے کو بنانے والی عورت کا نام سوریا طیب تھا, جو کہ ایک مسلم تھی, جو کہ ایک پردے والی عورت تھی. آپ کہیں گے کہ اسلام ترقی میں رکاوٹ ہے, اور بتاؤ آپ کو پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا ریکارڈ ہوائی جہاز کو چلانے کا, کئی ہزار گھنٹوں کا ریکارڈ اگر کسی کا ہے, وہ ایک پردے کے اندر مسلم لیڈیز جو کئی ہزار گھنٹوں کا ایکسپیرینس قطر کی رہنے والی, وہ ایک برقع شدہ برقعے کے اندر ملبوس ہونے والی وہ ایک عورت ہے جو
جو دنیا کی سب سے بڑی پائلٹ مانی جاتی ہے. پردہ ترقی میں رکاوٹ نہیں، پردہ ہے برائی سے رکاوٹ کے لیے کہ برائی نہ ہو، سماج کی بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو جائے، سماج کی بہو بیٹیوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہیں نہ اٹھے. یہ مقصد ہے اس کا، قرآن کا، اسلام کا. اور آج تم انہیں کو گھسپیٹ بتا رہے ہیں. آج ہم سے ناگرکتا کا ثبوت مانگا جاتا ہے کہ تم اپنی ناگرکتا کو ثابت کر کے دکھاؤ. ارے میں بتانا چاہتا ہوں اس حکومت کو کہ ناگرکتا کا ثبوت کون دے گا؟ ارے مٹی چیخ چیخ کر، یہاں کا پتا پتا پھوٹا بوٹا چیخ چیخ کر کہے گا کہ ہندوستان مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا رہے گا. ارے 56 سال پہلے ہم نے آگرہ کا تاج محل بنایا، کیا وہ گھسپیٹ تھا؟ ارے ہندوستان کو لال قلعہ دیا، کیا وہ گھسپیٹ تھا؟ ارے انڈیا گیٹ پر لاکھوں مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹا دی، کیا وہ گھسپیٹ تھے؟ ارے نواب سراج الدولہ، کون نواب سراج الدولہ؟ سب سے پہلے تحریک کی آزادی چلانے والا، کیا وہ گھسپیٹ تھا؟ ٹیپو سلطان حیدر علی خان جب اس کا سر کاٹا گیا تھا، اس سے پہلے جب اس وقت انگریز جنرل ہورت نے کہا اے ٹیپو سلطان آج سے ہندوستان میرا ہے، اس سے پہلے ہمت نہیں کی بولنے کی. ٹیپو سلطان جب زندہ تھا، ٹیپو سلطان کو کہا اے ٹیپو سلطان فلاں راجا نے تو سگنیچر کر دیے، فلاں مکیا نے تو سگنیچر کر دیے، اب ایک کام کرو تم بھی کر دو. ٹیپو سلطان نے کہا اے ظالم انگریز، تو مجھے پوری دنیا کی دولت دے دے، پوری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈال دے، میں سور کے لیے، شری سرنگا پٹنام کے لیے تب بھی تیرے ساتھ متفق نہیں رہوں گا، میں تمہیں ریجیکٹ کرتا ہوں. کیوں؟ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے درندوں کی بھیڑیوں کی 100 سال کی زندگی سے. صاف طور پر کہا تھا. اور یہ کس نے کہا؟ ایک سچے عاشق رسول نے کہا تھا، نبی کے غلام نے کہا تھا. نماز نہیں چھٹتی تھی اس کی، وہ نہیں بول رہا تھا. ٹیپو سلطان اس کے اندر کی طاقت بول رہی تھی، اللہ اسے بلوا رہا تھا. جیسے محمد نے عتبہ، شیبہ، حنظلہ، ولید مغیرہ کے سامنے جب تمام کے تمام گرو گھنٹال محمد کے پاس پہنچے، اے محمد ہم تمہارے سامنے پرپوزل رکھتے ہیں، ہم تمہارے سامنے ایک پرپوزل رکھتے ہیں کہ تم سگنیچر کرو کہ تم اپنے اسلام کا پرچار نہیں کرو گے. جیسے انگریز آیا تھا ٹیپو سلطان کے پاس، ایسے ہی وہ لوگ آئے تھے محمد کے پاس. جیسے ٹیپو سلطان نے جواب دیا، کون سا جواب؟ بالکل وہی جواب تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دیا تھا. کفار مکہ نے کہا اے محمد اگر تم خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، مس ورلڈ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو عرب کے اندر ایک مس ورلڈ ہے، ہم تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تم اپنے قدم کو پیچھے کر لو، اپنے مشن سے تم باز آ جاؤ. محمد نے کہا کہ نہیں. پھر کفار مکہ نے کہا اے محمد اگر تم کو دولت چاہیے تو پورے عرب کی دولت لے لو، پورے عرب کی دولت تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. پر محمد کہتا ہے، کیا کہتا ہے محمد کہتا ہے اے کفار مکہ عرب کی تمام حسیناؤں کو لا کر کھڑا کر دو، عرب کی پوری دولت کو میرے قدموں میں ڈال دو، پر میں اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی تبلیغ کی دعوت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. جیسے محمد نے جواب دیا تھا کفار مکہ کو، ایسے ہی ٹیپو سلطان نے جواب دیا تھا انگریز کو. میرے بھائیوں، آج طلبا کو ٹیپو سلطان بننے کی ضرورت ہے، آج ہمیں شیخ الہند بننے کی ضرورت ہے، آج ہمیں گاندھی بننے کی ضرورت ہے. اور کیسے بنو گے گاندھی؟ ٹیپو سلطان ایسے ہی ٹیپو سلطان نہیں بنا، شیخ الہند ایسے ہی شیخ الہند نہیں بنا. ارے شیخ الہند کا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تھا، ٹیپو سلطان کا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تھا. آج ہمارا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ گیا، آج ہم بھی ٹوٹ گئے. یہ بھیڑیے یہ کہتے ہیں کہ پلوامہ میں اٹیک ہوتا ہے تو تعلق پہنچاتے ہیں، پلوامہ میں اٹیک ہوتا ہے تو چارلس میڈیا پہنچاتے ہیں، پلوامہ میں اٹیک ہوتا ہے تو کچھ طلبا کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام آتنوادی مذہب ہے. ارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم لوگ اسلام کی میننگ کو سمجھ لو گے تو اس طرح کی بدقیادتی کا مظاہرہ نہیں کرو گے. وہ مذہب کیا آتنوادی ہوگا جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام ہی امن و سلامتی ہے، پریم و آشتی ہے، امن و شانتی ہے. وہ آشتی نہیں ہو سکتا جس کا نام ہی اسلام و سلام ہے.
جو انسانوں سے گفتگو کرواتا ہے تو سلام کی دعاؤں کے ساتھ سارے مذاہب نے انسانیت کو اسٹیٹس اور احترام دینے کے لیے سلام کے طریقوں پر عائد کیا. میں اس کا انکار نہیں کرتا. کسی کا سلام پرنام ہے, کسی کا سلام نمسکار ہے, تو کسی کا سلام گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ ہے. اسلام کا سلام ہے السلام علیکم. کوئی جان پہچان نہیں. آپ کہتے ہیں السلام علیکم, جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام. آپ بھی سلامت رہیے. اور جب تک تعصب کی بتی نہ ہوا نہیں چلی تھی تب تک اس ملک کا رہنے والا غیر مسلم بھی سامنے والے کو دیکھ کر سلام ہی کرتا تھا. سارے سلاموں کے اصولوں میں اسلام کا سلام ایسا ہی ہے جیسے آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستاروں میں لوٹا چار. یہ بھیڑیے آج یہ درندے کہتے ہیں کہ ہندوستان یہ مذہب اسلامی آتنکوادی مذہب ہے. ارے یہ شیر ہے, شیر ببر شیر کہلاتے ہیں. جب یہ میدان میں اترتے ہیں تو میدان کے میدانوں کو کھانے کا دیتے ہیں. جب یہ کفن سر پر باندھتے ہیں تو کفن جب باندھ لیتے ہیں نا تو چھت سے چھٹا دیتے ہیں. اس لیے میں ان طلبا سے کہنا چاہتا ہوں گھبراؤ نہیں. ہندوستان میں حالات پہلے بھی آئے تھے, آج بھی حالات بنے ہیں. ارے گھبراؤ نہیں. ہمارے اکابر نے یہاں پر قربانی دی ہے. یہ گھسپیٹ خود ہے, ہم کو گھسپیٹ بتا رہے ہیں. ارے ہمارے پاس ثبوت ہے. یہاں کی زمین کا بچہ, زمین کا بوٹا بوٹا, زمین کا پتا پتا گواہی دے گا کہ ہندوستان مسلمانوں کا ہے. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر اب بھی ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے. اگر اب بھی ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے. خشک پتوں کی طرح تم بکھر جاؤ گے. خود کو پہچانو کہ تم وفا والے ہو, مصطفیٰ والے ہو, مومن ہو, خدا والے ہو. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ.